अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पसंद खा लो जो लेना है, उसे शहर के सबसे बड़े बुटीक में लिए खड़ा था। मुझे नहीं चाहिए कुछ। उसने बगैर कोई भी उसकी तरफ देखे हुए नजर डाले हुए कहा था, तुम्हें नहीं चाहिए, मगर मैं तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल एक ड्रेस में देख देख कर बेजार हो गया हूँ। वैसे भी आज हमारी स्पेशल नाइट है, तो कुछ रेड किलो, लाइक रेड साड़ी, जस्ट लाइक योर फेस कलर, रेड चिली एंड योर लिप्स टेस्ट रेड अनार। उसने उसे गहरी नजर देते हुए उसका दिल जलाते हुए कहा था, शट अप। ये जो तुम घटिया हवाब सजा रहे हो ना, उसकी तकमील के लिए एरिया रगड़ते हुए मर जाओगे। वो नफरत से कहती हुई आगे बढ़ गए थे। बाप का साया उठने के बाद छोड़ कभी मार कर उस स्नान की जोली में गिरना चाहती हो? उसने उसके पीछे से बाजू पकड़ का दबाव बढ़ाते हुए दबे हुए लहजे में कहा था, अरहान छोड़ो मुझे। उसकी आंखों में नमी आई थी। बंद करो ड्रामा अपना और चुपचाप अपने लिए शॉपिंग करो, वरना मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये तुम जानती नहीं हो। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, अगर तुमने मेरा बाजू नहीं छोड़ा अरहान, तो मैं इतना शोर डालूंगी कि तुम्हारी सोच है, मुसीबत में आ जाओगे तुम। उसने अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा था, तुम्हें लगता है कि अरहान कबीर मलक किसी मुसीबत में आ सकता है, या तुम्हारी किसी लड़खड़ाती हुई धमकी में? उसने चबाते हुए एक एक लफ्ज अदा किया था, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। उसकी आंखों से दो मोती टूट कर गिरे थे। उसके बाजू सुन हुई थी उसकी पकड़ में। उसे लग रहा था शायद उसकी बाजू में अब खून गर्दश ना कर सके, इतनी सहती अरहान की गिरफ्त। अभी दिखाया ही काव्या मेरी जान, घटियापन रात को दिखाऊंगा, तब तुम्हारा कहना भी बनेगा। उसे उसका बाजू छोड़ते हुए उसकी आंखों पर अपनी पॉकेट से ग्लासेस निकाल कर लगाते हुए कहा था, और फिर बड़ी नरमी से उसका गाल थपथपाया था। हेलो सर, मे आई हेल्प यू? सिल्कर ने उनके पास खड़े होकर पूछा था। यस श्योर, कैन यू शेयर आज सम कैजुअल एंड पार्टी वेयर ड्रेसेस? अरहान ने मुस्कुराकर सेलगर्ल को कहा था। यस श्योर सर, कम विद में, सेलगर्ल ने कहा था, और वो उसकी हमनाई में अमल का हाथ पकड़े हुए चल रहा था। अरहान ने उसे बहुत सारे ड्रेसेस, परफ्यूम्स, जूते और अपनी पसंद की 3-4 साड़ियां लेकर दी थे। ना चाहते हुए भी अमल उसके साथ ही बंदी ये सब बर्दाश्त कर रहे थे। सब कुछ तो अरहान कबीर मलक की पसंद का था। तुम यहाँ पर रुको, मैं आता हूँ, फिर चलते हैं। वो उसे बुटीक में खड़ा करके जानने कहाँ चला गया था। मैम, योर हस्बैंड माशाल्लाह डैशिंग एंड योर कपल आल्सो वेरी प्रिटी। अल्लाह प्रोटेक्ट बोथ ऑफ यू फ्रॉम इवल आइज। सेल्सगर्ल ने अमल को दिल से दुआ दी थी। थैंक यू सो मच, अरहान ने पीछे से आते हुए कहा था, और अपने वाले से जाने कितने ही हजार हजार के नोट निकाल कर इस सेल्स गर्ल को पकड़ाए थे। नो सर, मैंने इसलिए तो आपकी तारीफ मैंने भी आपको इसलिए नहीं दिए ये कि आपने हमारी तारीफ की, ये इसलिए दी है कि जिस डिवोशन और काइंडनेस से आपने हमारी डील किया ना, आपने हमें डील किया है, यह उसका छोटा सा इनाम है। उसे मुस्कुराते हुए सेल्स गर्ल की खुशफहमी दौड़ गए थे। थैंक यू सर, वो कहते हुए आगे बढ़ गए थे। अमन उसके मुस्कुराने पर उसके चेहरे पर पड़ते हुए डिम्पल्स को फिर से गैर इरादी तौर पर चोर नजरों से देखा था। उसे अच्छा लगा था अरहान का ऐसे जताए बगैर किसी की मदद करना। चले बेगम, मुझे घर जाकर देख लेना। उसे हंसते हुए उसकी नजरों पर चोट किए थे, और वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे थे। शॉपिंग के बाद वो उसे डिनर पर लेकर गया था। उसे अपना आप बहुत मुकम्मल लग रहा था। एक अजीब सी खुशी थी उसके गिर्द अमल के साथ, और महसूस दिलफरेब मुस्कुराहट उसके लब्बों से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरहान, वो वापसी के लिए घर में बैठे थे जब उसने उसको पुकारा था। जी जाने अरहान। अरहान, हमारा तन गोश है, उसे मुस्कुराते हुए गाड़ी को बैक गियर पर डालते हुए कहा था। अगर एक बार हॉस्पिटल से होकर अलिया को बस देकर चले जाएं प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके, मगर आज से एक बात याद रखना अमल, मुझे मेरे चाहने वाले मुझसे रिक्वेस्ट करते हुए अच्छे नहीं लगते, और तुम तो जान हो, मेरी रूह का हिस्सा। अपनी बातें मनवाया करो, नहरे उठवाया करो, आर्डर दिया करो। अरहान, ये चाहिए। अरहान, ऐसा प्यार करो, यहाँ किस करो। एंड में उसने शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी गाल खींचते हुए कहा था, तुमने ये छोचोड़ेपन की एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं क्या? उसको गुस्सा आया था उसकी बातों पर। हाँ, और वो क्लासेस डिटेल में तुम्हें भी देने का इरादा रखता हूँ, सीटी बजाते हुए जोमैनी अंदाज में कहते हुए उसे उसको और तपाया था। हेलो सुभान, तो गोया तुमने फैसला कर ही लिया? सीईओ ने सुभान की कॉल रिसीव करते ही पूछा था। ऐसा ही है सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना फैसला सीईओ को सुनाया था। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
सीओ ने उसे सहराया था। मगर सर मेरी एक शर्त है, उसने नरम लहजे में कहा था। हाँ बोलो, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, सीओ ने खुश होते हुए कहा था। सर सुन ले पहले। हाँ यार तुम कहो तो। सर मैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाना चाहता हूँ, मेरे साथ अलिया और ज़ारा भी होंगे। आई होप आप इन दोनों का किसी को नहीं बताएंगे। क्या आप मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी सूरत में भी उनको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। उसने अपने लहजे को बरकरार रखते हुए कहा था। ओके सुभान, आई विल अरेंज इट फॉर यू, डोंट वरी, सब हो जाएगा, तुम मुझे निकलने की टाइम ही बता दो, सीओ ने कुछ सोचते हुए कहा था। कल शाम 4 बजे सर, उसने इतला दी थी और फिर खुदाफिज कहकर फोन बंद कर दिया था। अब मजीद उन्हें अजान हयात मलक, पहले ज़ारा और अलिया को सेव कर लो। अब मजीद नहीं, अजान हयात मलक, पहले ज़ारा और अलिया को सेव कर लो, फिर तुम और तुम्हारे बाप की उल्टी गिनती शुरू करूंगा। जितना तुमने मुझे हयात मलक बेबस किया है ना, तुम्हें बेबस होता हुआ ना देखा ना तो जर्नलिज्म के दरवाजे खुद पर बंद कर दूंगा। तुमने एक जर्नलिस्ट की बेबसी देखी थी, अब तुम उसकी ताकत देखोगे। कानून के कटारे फांसी के फंदे तक ना लाकर खड़ा किया तो मेरा नाम भी सुभान जाफर नहीं। तुम्हारी बर्बादी का तमाशा दुनिया देखेगी हयात मलक, उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए अदा किया था। क्या बात है, कुछ कहना है? वो अलिया को सुलाकर हॉस्पिटल से निकले थे। अमल और अरहान तो उसे देखकर कब से जा चुके थे। वो उंगलियां मरोड़ते बाहर देख रही थी जब अजान ने फील करते हुए उसे पूछा था। अजान, क्या तुम मुझे पाक पतन लेकर जा सकते हो? उसने उसकी तरफ देख के बगैर कहा था। वाह, पाक पतन क्या इधर ही है? मैडम 4 घंटे का सफर है, 4 घंटे आने के और 4 घंटे जाने के। मैं बहुत थका हुआ हूँ अभी, फिर कभी सही, उसने 2 टोक लहजे में कहा था। प्लीज मेरा जाना जरूरी है, या तुम मुझे उतार दो, मैं माहिर के साथ चली जाऊंगी। उसने इल्तजा करते करते सजेशन भी दे डाले थे। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, माहिर की या सुभान के नहीं। वैसे भी तुम्हारे सगे भाई नहीं है तो फासले पर रहा करो उनसे, उसने उसे तनबीह की थी। बहुत ही गंदी सोच है तुम्हारी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच सही है, इसलिए मुझे सगे प्राय से फर्क नहीं पड़ता। उसने अजहान की तरफ नफरत से देखते हुए कहा था। हाँ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। डिनर करें कहीं, उसने ऑफर किए थे। मुझे पाक पतन जाना है, उसकी एक ही रात थी। क्यों जाना है? कौन है वहाँ? जब मैं समझा रहा हूँ कि रात बहुत हो गई है, फिर कभी चलेंगे तो समझ नहीं आ रही। उसे अब उसकी जिद पर गुस्सा आया था। फाइन, गाड़ी रोको ड्राइवर, गुस्से से उसने अजान को जवाब देने के बजाय ड्राइवर को हुक्म दिया था। हा हा हा, और जैसे वो तुम्हारा हुक्म मान लेगा, उसका जानदार क्या का गाड़ी में गूंजा था। ना माने में ऐसे ही उतर जाऊंगी, कहते उसने गाड़ी का दरवाजा खोला था। पागल हो क्या? गिर जाती तो? कुछ हो जाता तो? अजान ने हाथ पकड़कर उससे खींचकर सीने से लगाया था और वो डर गया था उसके इस अमल से। अगर वो गिर जाती तो क्या होता, उसे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मुराद, गाड़ी के दरवाजे ला करो, उसने चीखते हुए कहा था, और मुराद ने फौरन हुक्म की तामील की थी और वो उसके सीने के साथ लगी रो रही थी। अच्छा यार, नहीं रो, चलते हैं, प्लीज रोना बंद करो। उसको खुद से अलग करते हुए उसने उसके गालों से हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते हुए कहा था। मुराद, पाक पतन चलो, उसने मुराद को हुक्म दिया था। जी छोटे मलक साहब। और तुम ज़ारा दुरेद, जितना रोना है ना, नका से पहले रो लो, उसके बाद तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना तो हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा मैं। नका के बाद ऐसी कोई भी फजूल हरकत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूं मैं, उसे वाज़ेह अल्फाज में उसे समझाया था। और वह किसी भी बात का जवाब दिए बगैर बाहर देख रहे थे। कुछ देर बाद वह सीट से टेक लगा ही सो गई थी। अजहान ने उसके सर को पकड़कर अपने कंधे पर रखा था, मोबाइल निकाल कर उसके और अपने इस हसीन पल को कैमरे की आंख में कैद किया था, और फिर मुस्कुराते हुए इस तस्वीर को नशा को सेंड किया था, नीचे योर फ्यूचर बाबी लिखकर। फिर मोबाइल को साइलेंट पर लगाकर पॉकेट में रखा था। वो अब बड़े गौर से उसके चेहरे के हर हर नक्श को अजबर याद कर रहा था। क्या थी ये लड़की? मासूमियत की इंतहा, बहादुरी की मिसाल, हालात का डर कर मुकाबला करने वाली, समझदार, कमजोर ना बनने वाली। वो ऐसी ही तो थी। साथी चाहता था अपने लिए ना डर और बहादुर, शेर की तरह जिगरा रखने वाली, बेखौफ बहादुरा, मंजिलें बनाने वाली, हालात को ताबा करने वाली। उसके होंठों पर दिल पे मुस्कुराहट आई थी। मेरी शेरनी। उसे उसके माथे पर लब रखे किसी एहसास के तहत वो हल्का सा कसमसाई थी और फिर से सो गई थी। वो उसे पीछे होकर बैठा था। चेंज कर कर आओ ये ड्रेस, अरहान ने बैग से निकालकर उसको ड्रेस थमाई थी। सुबह खा लूंगी, अभी मूड नहीं, उसे मोबाइल पर बिजी होते हुए कहा था। अभी कह रहा हूँ तो उठो और करो चेंज, जब कोई बात कहा करो तो मान जाया करो, उसे उसकी गोद में ड्रेस फेंकते हुए कहा था।
میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میرا موڈ نہیں ہے تو نہیں ہے، اسے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا تھا۔ اوکے فائن، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس سے موبائل کھینچ کر اپنی پاکٹ میں ڈالا تھا اور لائٹ آف کر دیے تھے۔ آپ کمرے میں بس اندھیرا تھا۔ کیا کر رہی ہو ارحان؟ لائٹ آن کرو، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں، تمہیں چینج کروانے لگا، اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تو دیکھو ارحان، مذاق نہ کرو پلیز، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز لائٹ آن کرو، اس نے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ جب کہہ رہا تھا شرافت سے کہ عمل چینج کر لو تو کیوں نہیں کیا پھر چینج؟ اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دکھا دے کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد سائر پر کاٹ کے اپنے دیکھتے ہوئے لب پیچھے سے اس کی گردن پر رکھے تھے اور وہ جی جان سے کانپے تھے۔ سانسیں تیز ہوئی تھی اس کی اور اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ارحان پلیز، مجھے ڈر، اس نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا تھا اور ڈر کے مارے عمل کا جسم بھیگ رہا تھا پسینے سے۔ میں ہوں نا پاس، پھر کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اسے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان ریڈ چلی، آئی وانٹ انار جوس، کہتے ہوئے اس نے سانسوں پر دسترس حاصل کیے تھے۔ وہ کھڑے کھڑے کانپ رہے تھے، کتنے ہی لمحے اس کے سانسوں کی قید میں گزرے تھے اس کے۔ پھر نرمی سے اس نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ اسے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کان کی لو کو چوما تھا۔ اس کی بے آواز آنسو کی ہچکیاں بندی تھی۔ اب لمبے لمبے سانس لیتی وہ اپنی غیر ہوتی ہوئی حالت پر قابو پا رہے تھے۔ ہی عمل، واٹ ہیپن یار؟ میں ہوں تو پاس، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز ارحان، مجھے ڈارکنیس فوبیا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو، میں مر جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اس ٹائم ارحان ہی اس کی جائے پناہ تھی، اتنی شدت سے وہ خود کو چھپاتے کامتے ہوئے اس میں گھس رہے تھے۔ اچھا اوکے اسٹاپ کرائنگ، وہ اسے حق میں لیے ہوئے سوئچ بورڈ کے پاس کیا تھا اور لائٹ آن کیے تھے۔ پھر نرمی سے اس کے بالوں پر ہونٹ کرتے ہوئے بالوں کی خوشبو کو اندر اتارا تھا۔ عمل آنکھیں کھولو یار، کر دیا لائٹ آن، اس نے اسے نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے آنکھیں کھولے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنا کوئی ڈرتا ہے کیا؟ وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جیسے اس کا سایہ ہونٹ چہرے سے کسی نے پل میں ہی نچوڑ لیا تھا۔ اس کا وجود ابھی بھی لرز رہا تھا۔ عمل یار آئی ایم سوری، اسے بیڈ پر لے کر لیٹا تھا اور حق میں لیتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک کیوں خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مس یو بابا، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان نے اس کا سر سینے پر رکھ کر اس کی کمر سے لائے تھے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اسے اپنے احساس سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی سسکیاں کم ہوئی تھے۔ اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر اپنے بابا کو کیوں یاد کر رہی ہے۔ وہ تو اسے اپنی روح کا مان بخشنا چاہتا تھا، مگر نہیں، اس کی محبت کو شاید اب بھی اور سفر کرنا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنسا کر اس نے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی اور وہ سو گئے تھے، تو اب وہ بھی سونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تھی، خود کا سر اذہان کے کاندھے پر رکھے دیکھا تو وہ تھوڑا سا کھسکا اس سے پیچھے تھے۔ اس کا ایسے پیچھے ہونا دیکھ کر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولے تھے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے زارا کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پانی مل سکتا ہے کیا؟ زارا نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ مراد یہاں کہیں گاڑی روکا، اس نے مراد سے کہہ کر گاڑی رکوائی تھی۔ وہ اسے لیے ہوئے سائبال کے ایک محسوس ڈھابے پر بیٹھا تھا۔ منرل واٹر کی بوتل منگوا کر اسے زارا کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر 2-4 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنے منہ پر چھینٹے مار رہے تھے۔ جس جگہ زارا دریت کھڑی تھی اس جگہ چاند کی روشنی صاف اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ دودھیا ہاتھوں پر بہتے ہوئے پانی کے قطرے کسی خوبصورت جھرنے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ پانی کی بوندیں سفید چہرے پر پڑتی اور پھر اسی پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے نیچے گرتے دنیا کے کسی بھی حسین موتی کی جگہ نہیں لے سکتے تھے۔ کانوں کے آس پاس بالوں کی لٹیں اور دل نشین بنی معطر ہوتے ہوئے رخ جانا پر صدقے واری ہو رہی تھی، اور اذان حیات ملک وہ بھی تو محبت ہوا اسے سارے منظر سے سیر ہو رہا تھا۔ اس ٹائم دنیا کا حسین منظر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر رہا تھا۔ دنیا کے سارے محبوب ایسے ہی ہوتے ہیں اور دنیا کے سارے ساتھ اسی وقت
موسیقی کی دھنیں چھیڑتے ہیں جب دھڑکنیں الگ تال پر دھڑکتی ہیں. ہمارے نظریات، ہماری سوچ، ہماری حرکات سب انہی دھنوں کی تابع ہوتی ہیں. میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ نہیں. حام تھا، پختہ ہو گیا اور پھر جل گیا. اذان حیات ملک پختہ تو ہو رہا تھا مگر جلنے کا سفر ابھی باقی تھا، اور جل کر ہی تو کندن ہونا اصل بڑائی ہے. وہ اب اسی بوتل کو ہونٹوں سے لگا کر پانی پی رہی تھی. وہ محبوب کو لگا دنیا کے سارے مشروبات اس بوتل میں قید کر دیے گئے ہیں. اس کے دل نے شدت سے چاہا تھا اس پانی کو پینا، مگر وہ پینا نہیں چاہتا تھا. اپنی خواہش کے برعکس محبت کی بقا ملنے کے بعد وہ یہ سارے خراج وصول کرنے کا کاہل تھا. کچھ کھاؤ گی؟ اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو اس نے پوچھا. نہیں، چائے پیوں گی بعض. اس نے پھر دوپٹے سے اپنے گلے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا. ننھی بوندیں دوپٹے میں جذب ہوئی تھی. چہرہ ہر قسم کی رکاوٹ سے پاک اور شفاف ہوا تھا، حلال چاند کی طرح، پر نور پر کشش. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. پاک پتن کس جگہ جانا ہے؟ چائے کا آرڈر دیتا وہ پوچھ بیٹھا تھا. بابا فرید کی درگاہ پر. اس نے سامنے دیتے ہوئے جواب دیا تھا. ہاں ہاں ہاں، سیریسلی؟ تو آپ مجھے ان درگاہوں پر لے کر گھومو گے؟ وہ ہنسا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا. اور مانگو گی کیا وہاں پر کہ پلیز بابا جی آپ میری جان چھڑوا دے اذان حیات ملا سے، اور جیسے یہ ہو جائے گا. اسے پھر سے کہا لگایا تھا. یاد رکھنا اذان حیات ملک وہ سایہ ہے جس سے اب تم چاہ کبھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی. وہ ہنستے ہنستے سیریس ہوا تھا. ویسے تم وہاں جا کر دعا مانگو گی یا منت، یا پھر کسی کھڑکی پر تالا باندھو گی، داغا باندھو گی، یا یاد آیا کسی درخت پر لال کپڑا. اسے یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتے پھر سے کہا لگایا تھا. انسان کا بول ایسے بولنے چاہیے کہ بعد میں اس کے کہے گئے لفظوں پر اس کی پکڑ نہ تو وہ درگاہ تمہارے لیے مذاق ہے اذان حیات ملک، نہ میری دعائیں یا منتیں. میرا کامل بھروسہ خدا کی ذات پر ہے. چھٹکارا دلایا تم سے تو اس میں بھی میری بہتری، اگر نہ دلایا تو اس میں بھی میری بہتری. خود کو حالات کے سپرد کر چکی ہوں میں. اس نے تلخی سے کہا تھا. اتنا کامل بھروسہ ہے خدا پر تو وہاں پر کیا کرنے جا رہی ہو؟ دعا تو تم کہیں پہ بھی مانگ سکتی ہو. چائے کا کپ پکڑتے اس نے کہا تھا. بالکل کہیں بھی مانگ سکتی ہو، مگر دعا مانگتے دل بے قرار نہیں ہونا چاہیے. اور میرے دل کی بے قراری وہ جگہ ختم کر دیا. خدا نے وسیلے دینے سے منع نہیں کیا. مجھے کچھ پلوں کا سکون چاہیے اور وہ سکون مجھے وہیں ملے گا. میری دعا کی قبولیت بھی شاید رام نے اسی فرش پر بیٹھ کر دعا مانگنے سے منسوخ کر دیا. اس نے بھی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا. تمہیں وہاں پر میں حاکم بابا سے ملواؤں گی. ان کے پاس عمر بھر کی ریاضت ہے. ریاضت سمجھتے ہو؟ نہیں. تم کیسے سمجھو گے؟ جس نے کبھی کسی چیز کے لیے محنت نہیں کی، پکا پکایا پھل کھایا، وہ پھر تلخی سے مسکراتے. حاکم بابا کہتے ہیں اس دنیا میں آپ کی زندگی آپ کا بیج ہے، وہ بیج جسے آپ نے روز اپنی روح کے پانی کو نور کے پانی دے کر سینچا ہے. اور روح کا نور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس پر قابو پا کر اپنی خواہشات کے برعکس کرنا. تبھی تو روح کے نور کی چند بوندیں بنتی ہیں، اور وہ چند بوندیں آپ کی زندگی کے بیج کو ایسا پانی دیتی ہیں کہ پھر آپ کی ریاضت مکمل کر دی جاتی ہے. کسی چیز کی چاہ نہیں رہتی پھر. جسٹ لائک میجیکل ٹیکنیک. خدا، بندہ، روح، نور، سانس، زندگی اور پھر موت کے بعد کی زندگی. اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں سارے لفظ ادا کیے تھے. واہ، تمہارے اس حاکم بابا کو کسی درگاہ پر نہیں بلکہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں فلسفے کا پروفیسر ہونا چاہیے تھا. اس کی اتنی گہری باتیں سن کر پھر سے ہنسا تھا. چلو تم یہ بات تو مانتے ہو کہ یہ فلسفہ ہے، تو پھر یہ فلسفہ تمہارے اور میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ان کے ذہن میں ہی کیوں آیا؟ وہ اب اس کی باتوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہے تھے. سمپل، کیونکہ مجھے دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں اور اس فلسفے کو سوچنے کے علاوہ. اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا. بالکل ٹھیک کہا تم نے. میرے اور تم جیسے لوگ زندگی کو دنیا کے کاموں کے سپرد کر کے تو زندگی کو فنا کرتے ہیں، اور جو ابد سے ازل کے وقت کو بھول جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے حاکم بابا جیسے لوگوں کو رب یہ فلسفہ عطا کرتا ہے. بات صرف پیدائش سے موت کے درمیان کاٹے جانے والے وقت کے حساب کی نہیں ہے. بات روح کے نور اور سکون کی بھی ہے جو تمہیں تو میسر نہیں. اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. تم مل جاؤ گی تو وہ بھی مل جائے گا. اسے ٹیبل پر بل رکھتے ہوئے کہا تھا. کیا تم سمجھتے ہو روح کا سکون محبوب کے ساتھ مشروط ہے؟ اسے چلتے چلتے سوال کیا تھا. میں بس یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں آپ کے لیے کسی نہ کسی شے کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور میرے سکون کا ذریعہ زہرا دریت کا میرے آس پاس ہونا ہے. اس نے لمبی سانس کہتے ہوئے اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا. زہرا دریت تمہیں نہ ملی تو؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھ بیٹھے تھے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا، وہ پختہ یقین سے بولا تھا. اتنا غرور ہے تمہیں اپنی طاقت پر، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا.
طاقت پا نہیں، اپنی محبت پر، اپنے جذبات پر، اپنی دھڑکنوں پر۔ وہ پہلی بار کسی منچلے کے سودے کی طرح با اختیار ہوتے ہوئے بھی تمہارے معاملے میں بے قرار ہی رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے تم نے ہی تو کہا تھا کہ میری بے قراری کو سکون اس درگاہ میں جا کر ملتا ہے، تو میرے لیے تم کسی درگاہ سے کم نہیں ہو۔ میری بے قراری کو سکون تمہاری موجودگی سے ملتا ہے۔ اب تم خود کو درگاہ بنا لو یا زارا دریت، بات تو ایک ہی ہے نا۔ میری تشنی کا سدے باب تم سے محسوس ہے۔ تم ہی ریاضت ہو، تم ہی جنون اور تم ہی سکون۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے بے چین ہوتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اور یہ پہلی بار تھا جب زار نے اس کے چہرے کو بڑی دل جموئی اور غور سے دیکھا تھا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض سوٹ میں گلے میں چادر ڈالے، بازوں کو فولڈ کیے، گندمی رنگت پرکشش چہرہ، مغرور کھڑی ناک، بال ماتھے پر گرائے، وہ کسی معصوم ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، مغرور شہزادہ۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، اس کی باتیں اس کے دل کی عکاسی کرتی، مگر زارا دریت پگھلا نہیں جاتی تھی۔ محبت کے معاملے میں اس کا دل پتھر تھا۔ محبت کی ڈیفینیشن اس کے نزدیک خدا اور بندے تک ہی تھی، اور اس میں کسی دنیاوی محبت کی گنجائش نہیں تھی۔ میں ان درگاہوں اور ان مجذوبوں کو نہیں مانتا، مگر ایک بار جب میں دادوں کے ساتھ داتا صاحب گیا تھا نا، تو دادوں نے کہا تھا، اذان پتر، اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں نا، ان کی ریاستوں پر کبھی شک نہ کرنا، یہ ہم عام انسانوں سے بہت آگے ہوتے ہیں، ان کو رب کی خاص عطائیں ہوتی ہیں۔ تو مانو یا نہ مانو، مگر کبھی بھی اس بات سے اختلاف نہ کرنا کہ ان کے صدقے ہمیں کچھ مل نہیں سکتا۔ تو چلو پھر آج دادوں کی بات کو ہی کیوں نہ آزمایا جائے، اپنے مقدر کی ڈور کو زارا دریت کے مقدر کی ڈور سے باندھنے کی التجا کی جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ زارا نے دل سے سوچا تھا۔ کہاں تک پہنچے ہو ماہر؟ صبح نے اسے کال کر کے کہا تھا۔ ہاں میں تو پہنچ گیا ہوں، مگر تم شیور ہو نا کہ یہ سب کرنا ٹھیک رہے گا؟ ماہر نے صبح سے پوچھا تھا۔ ہاں میں شیور ہوں، میرے علاوہ اب اس دلدل سے کوئی نہیں بچا پائے گا، ہمارا پاک رشتہ ہی ہمیں پار لگائے گا۔ دنیا کیا کہتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس وقت بس ایک ہی پرواہ ہے، اور وہ ہے زارا دریت کی زندگی اس شفاق انسان سے بچانا اور حیات ملک کو اس کی اوقات دکھانا۔ صبح نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا، میں نے سب انتظامات کر لی ہیں، ذرا بھی آنے والی ہوگی، باقی اب تم پر ہے۔ میں دعا کروں گا اذان حیات ملک کے آنے سے پہلے تم اپنے اس مضبوط رشتے کی وجہ سے اس کو بچا پاؤ۔ ماہر نے بھی پختہ یقین سے کہا تھا، دیکھو جب زارا آئے تو مجھے کال کرنا، میں باقی کے انتظامات کی اپڈیٹ تمہیں دے دوں گا۔ آج اس معاملے کو ہر حال میں ختم کرنا ہے، آج یا آر یا پار۔ ڈرنا نہیں ہے، اب ڈر کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ان درمیان رہ کر ہی ہم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، صبح نے جوش سے کہا تھا۔ بالکل، اور آج ہم اس سارے ڈرامے سے آزاد ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ایک نئی مثال قائم ہوگی، جن کے بھائی نہیں ہوتے وہ بھی اس دنیا میں عزت سے رہ سکتی ہیں۔ انہیں ماہر اور صبح جیسے پاک رشتے والے بھائی ملتے ہیں، جو اپنی بہنوں کے لیے ہر مشکل کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔ صبح تمہارا رشتہ واقعی پاک ہے، زارا سے، عمل سے اور علیہ سے۔ ماہر نے اس کے حوصلے کی تعریف کی تھی۔ صبح جعفر رشتے بناتا نہیں ہے، مگر جب بناتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اس نے عزم سے کہا تھا، اچھا جب تمہیں زارا ملے تو مجھے کال کرنا، اوکے؟ اور پھر نیکسٹ پلان بتاؤں گا۔ اس نے کہتے ہوئے کال بند کیے تھے۔